بیچ میں چلو بیچ میں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی آدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق علیا۔ محترم صدر مقاصدہ اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے معززین علماء حضرات و شعراء حضرات اور حاضرین محفل، سلام علیکم۔ میں آپ کے اور شعراء کے درمیان میں زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا۔ جس آیت کو میں نے قرآن مجید کی آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت میں پروردگار نے انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، جناب ابراہیم وغیرہ کا اور دیگر انبیاء کا، اور فرماتا ہے پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر جو ہے وہ رحمتوں میں سے ایک رحمت ہم نے یہ بھی دی کہ ہم نے ان کے لیے آخری زمانے میں ایک سچی زبان قرار دی، کیونکہ جناب ابراہیم نے مطالبہ کیا تھا وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، پالنے والے آخر زمانہ میں ہمارے لیے ایک سچی زبان قرار دینا، یعنی علی کی زبان وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، ہم نے ان کے لیے ایک سچی زبان یعنی علی کی زبان قرار دی آخر زمانہ میں۔ دیکھیے علی کی زبان ہر دور میں سچی تھی۔ صدیق اکبر پیغمبر اسلام نے مولائے کائنات کو خطاب دیا تھا، اور صدیق اکبر مولائے کائنات نے خود اپنے خطبے میں کہا ہے کہ صدیق اکبر میں ہوں۔ انہی کا جشن ہے، اور آج ہی کا دن تھا جمعہ کے دن، کہ جس دن مولائے کائنات کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے 30 عام الفیل میں۔ جب مکے پر حملہ کیا تھا ابرہہ نے، تو اس وقت سے حساب لگایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال، جس سال ہاتھیوں کا لشکر لے کر ابرہہ حملہ کرنے کے لیے آئے تھے اس سے منسوب ہے۔ تو 30 عام الفیل میں مولائے کائنات کی ولادت ہوتی ہے۔ مولائے کائنات کی ولادت کے واقعات آپ برابر محافل میں سنتے چلے آ رہے ہیں کہ مولائے کائنات نے کعبے میں پیدا ہوئے فاطمہ بنت اسد جو آپ کی والدہ گرامی تھیں، یہ کسی پلان کے تحت نہیں گئی تھی، منصوبے کے تحت نہیں گئی تھیں، کہ بلکہ عرب میں ایک رواج تھا کہ جب بچہ بطن مادر میں ہوتا تھا تو مائیں اپنے کو کعبے کی دیوار سے مس کرتی تھی۔ اس زمانے میں بتوں کی وجہ سے بھی کعبے کو لوگ محترم اور معزز جانتے تھے قریش، اور جو مومن تھے، جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے تھے اور جو انبیاء کو مانتے تھے، وہ خاصان خدا بھی یعنی بنی ہاشم وہاں پر موجود تھے کہ جو اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھنے، اللہ کی وحدانیت کو اس وقت ماننے والے تھے۔ ابھی نبی کی رسالت و نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ جو ہے وہ دین ابراہیمی پر باقی تھے اور محرمات سے اپنے کو بچائے ہوئے تھے، اور گناہوں کا ارتکاب نہیں کرتے تھے، بلکہ نہ وہ شراب پیتے تھے، نہ وہ زمانے جاہلیت کی قبیح اور بری عادتوں پر عمل کرتے تھے، نہ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ وہ سنت ابراہیمی کی شمع جلائے ہوئے تھے، اور سنت ابراہیمی کو اور سیرت جناب ابراہیم کو انہوں نے باقی رکھا تھا۔ تو جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے مورخین تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں، علماء اہل سنت میں بعض لوگ، کہ کعبے میں علی کی ولادت کو صرف ایک آدھ دو آدمیوں نے لکھا ہے، نہیں،
بلکہ بہت سے سنی علماء نے لکھا ہے، اور اس کے اوپر ہمارے جد مرحوم افتخار العلماء مولانا سعادت حسین صاحب اعلی اللہ مقامہ نے آج سے 60 سال پہلے ایک کتابچہ لکھا تھا جس کا نام ہے مولود کعبہ، اور اس میں ان تمام کتابوں کا حوالہ دیا ہے اور ان تمام راویوں کے حسب سے، نسب سے، خاندان سے اور گھرانے سے اور ان کی صداقت کے اوپر بحث کی ہے کہ کن کن جو ہے وہ مورخین نے اور کن کن راویوں نے اور کن کن علماء نے اپنی کتابوں میں علی ابن ابی طالب کو کعبے کے اندر، علی ابن ابی طالب کی ولادت کو خانہ کعبہ کے اندر جو ہے وہ لکھا ہے اور تسلیم کیا ہے۔ علی جوف کعبہ میں پیدا ہوئے، بھئی یہی ہے۔ تو اس کے اوپر پوری ایک مکمل کتابچہ ہے کہ جس کو پڑھا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، اور جو ہے وہ اس کو مطالعے کے لیے اپنے رکھنا چاہیے۔ مولود کعبہ ہمارے پاس کتاب ہے، ہمارے لائبریری میں بھی اور ہمارے انتشارات میں وہاں سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے تو فاطمہ بنت اسد گئی تھی اپنے کو مس کرنے کے لیے، اور اس وقت درد ذہ تھا، ولادت کا وقت قریب تھا۔ ایک مرتبہ جناب فاطمہ بنت اسد نے فرمایا کہ پالنے والے میں مومنہ ہوں، یعنی پالنے والے میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، اور تو نے جو نبی بھیجے ہیں ان نبیوں پر ایمان رکھتی ہوں، اور ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتی ہوں کہ جو تو نے اپنے نبیوں کو پر صحیفوں کی شکل میں اور کتب سماوی کی شکل میں نازل کیا تھا، ان کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں۔ اور اس کے بعد لیکن اتنے اللہ کا واسطہ دیا، اس وقت اللہ کے بارگاہ میں یہ جناب فاطمہ بنت اسد دعا کر رہی ہے کہ پالنے والے میری مشکل آسان کر دے، یعنی اب یہ انبیاء کا بھی حوالہ دیا، کتب سماوی کا حوالہ بھی دیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ پالنے والے اس بچے کا واسطہ ہے کہ جو میرے شکم کے اندر ہے میری مشکل کو آسان کر دے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ دیوار کعبہ میں شگاف بنا، دیوار کعبہ میں شگاف بنا۔ لاکھوں سلام ہو انٹرنیٹ ایجاد کرنے والے کے اوپر اور جو ہے وہ فیس بک کے موجد کے اوپر، ہے کہ آپ دیکھیے کہ زکربرگ نے ہے کہ جو ہے وہ فیس بک جو ہے وہ ایجاد کر کے علی کی ولادت کی جگہ کو پوری دنیا کے گھروں میں پہنچا دیا۔ مخالف بھی دیکھ رہا ہے، موافق بھی دیکھ رہا ہے، ناصبی بھی دیکھ رہا ہے، منافق بھی دیکھ رہا ہے، مقصر بھی دیکھ رہا ہے، علی کے فضائل سے تپنے والا بھی دیکھ رہا ہے۔ اور لاکھ لوگوں نے چاہا جو بنی امیہ اور بنی عباس اور بنی امیہ کے زمانے میں جو فیکٹریاں حدیثوں کی گڑھنے کے لیے بنائی گئی تھی، ان لوگوں نے بہت چاہا کہ علی کے مقابلے میں تینوں کو اونچا کریں اور علی کی فضیلت کو گھٹائیں، علی کے وقار کو گھٹائیں، علی کی عظمت کو کم کریں، علی کی شرافت کو کم کریں، علی کی عبادت کو کم کریں، علی کی سخاوت کو کم کریں، علی کی شجاعت کو کم کریں، علی کے کارناموں، علی کے علم کو کم کریں۔ لیکن یاد رکھیے کہ کیا اچھا بہترین، لیکن کچھ بھی نہ ہو سکا۔ اور آج ساری دنیا میں فضائل علی جو ہے وہ کبھی PDF کی شکل میں اور کبھی تصویر کی شکل میں اور کبھی کتاب تقریروں کی شکل میں ہر ایک کے پاس جو ہے وہ انٹرنیٹ میں موجود ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا کہ یا علی مظہر آیات تجھے جان گئے، یا علی مظہر آیات تجھے جان گئے، ہے کہ حق سے گزرے جو نصیری تو خدا مان گئے۔ یا علی مظہر آیات تجھے جان گئے، یا علی مظہر آیات تجھے جان گئے۔ اور یاد رکھے کہ پھر آخر میں شاعر کہتا ہے کہ یا علی مظہر آیات تجھے جان گئے، حد سے گزرے جو نصیری تو خدا مان گئے۔ لاگ ڈالے تیری تصویر پتہرے پردے، پھر بھی پہچاننے والے تجھے پہچان گئے۔ دنیا نے تو بہت کوشش کی کہ علی کے فضائل کو بنائے، آج تک کوشش ہو رہی ہے، لیکن افسوس عزیزوں اور دوستوں یہ ہے کہ کل تک ہم کو ناصبیوں سے پالا تھا، بنی امیہ کے والوں سے پالا تھا، بنی عباس سے پالا تھا، مغلوں سے پالا پڑتا تھا، اور یہ سب جو ہے ریشہ دوانیاں اور حرکتیں کرتے تھے کہ فضائل علی کو صفحے ہستی سے مٹا دیں، لیکن یہ نہیں سمجھے نادان۔ اور آج بھی فیس بک پہ دیکھ لیں، جس جگہ سے جناب فاطمہ بنت اسد دیوار کعبہ کی شگاف سے گئی تھی، اس زمین کو کھود کے اور جو ہے وہ نیچے بیسمنٹ بنایا اور اس کو اتنا اونچا کر دیا ہے کہ تاکہ دنیا دیکھ کے یہ سمجھے کہ اتنی اونچائی سے فاطمہ بنت اسد نہیں جا سکتی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے میں۔ حضور تشریف لائے اپنی جگہ پر، آپ آئیے تشریف لائیے، آئیے ہم کو سانس لینے کا موقع مل جائے گا۔ تو بہت کوشش کی اور
بیسمنٹ جب بیسمنٹ بنایا اس کے بعد چھت اتنی نیچی کر دی ہے کہ اب ایک قد آدم سے زیادہ اس کو اوپر بڑھا دیا ہے شگاف کو. دیکھیں اس شگاف میں راگا بھرا جاتا ہے. جب بھی کعبہ تعمیر ہوتا ہے تو یہ شگاف پڑ جاتا ہے اور یہ شگاف کبھی مٹتا نہیں ہے. یہ علی کا نقش قدم نہیں ہے, توجہ چاہ رہا ہوں, یہ علی کا نقش قدم نہیں ہے, یہ مادر علی کا نقش قدم ہے, توجہ چاہ رہا ہوں. ارے یہی تو سوچ لیتے, مقصرین بھی سوچیں, مناسبی بھی سوچیں اور دشمنان اہل بیت بھی سوچیں. ارے جس کی ماں کے نقش قدم کو دیوار کعبہ سے نہ مٹا سکے تو اس کے بیٹے کی فضیلتوں کو اور عظمتوں کو تم کیا مٹا سکتے ہو؟ مٹانا آسان نہیں ہے. علی کے فضائل و کمالات کو نہیں مٹا سکتے. اپنے بھی تنقید کر رہے ہیں. افسوس تو یہی ہے کہ کل تک جو ہے وہ ہم دشمنان اہل بیت سے, وہ آج بھی ہے, آپ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں, لیکن یہ بھول گئے کہ علی کی دشمنی کا اعلان کرنا, علی کی فضیلتوں پر جو ہے وہ تنقید کرنا, علی کی محافل پر تبصرہ کرنا, علی کی محفلوں پر تنقید کرنا, علی کی محفلوں پر اعتراض کرنا اور بزم قصیدہ خوانی پر اور بزم فضائل پر اعتراض کرنا اور تو کچھ نہیں ہے, لیکن اپنا شجرہ ہر آدمی بتا دے رہا ہے کہ اس کا کیا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, پیغمبر کی حدیث ہے کہ علی کو نہیں دشمن رکھے گا, لیکن وہ کہ جو حالت نجاست میں جس کا نطفہ منعقد ہوا, اور نہیں علی کو دشمن رکھے گا کہ وہ نہیں دشمن رکھے گا علی کو مگر وہ کہ جس جو ہے وہ صحیح النسب نہیں ہوگا. بھائی جب کعبے میں علی پیدا ہوئے تو کعبے کے اندر 2 سانپ تھے. روایتیں مختلف ہیں, بعض روایتیں کہتی ہیں 1 سانپ تھا اور بعض روایتیں کہتی ہیں کہ 2 سانپ تھے سوراخ کے اندر, اور وہ سانپ باہر نکلتے تھے اور بچے کو باندھ کے اس کے سامنے رکھا جاتا تھا. اگر سانپ پھنکارے مار کر بچے کو نیلا کر دے تو لوگ سمجھ لیتے تھے کہ یہ نسب کا بھئی یہ بد نسب ہے, خراب ہے, اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے. اور اگر سانپ سونگھ کر واپس چلا جاتا تھا تو سمجھ لیتے تھے کہ یہ بچہ نسب کا عالی ہے اور یہ نجیب الطرفین ہے اور یہ حسب نسب کا کھڑا ہے, ٹھوٹا نہیں ہے. تو جیسے یہ دونوں سانپ علی کے قریب آئے, علی نے دونوں ہاتھوں سے دونوں کو اتنی کس کے دبایا کہ علی انگلیاں اس وقت تک جو ہے وہ سانپ کے بدن میں منہ میں پیوست رہی کہ جب تک اس کا دم نہ نکل گیا اور ختم ہو گیا. پورے مکے میں شور ہو گیا کہ علی کے ابو طالب کے بیٹے نے معیار الولد کو ختم کر دیا, کسوٹی کو توڑ دیا, کسیٹی اب کیسے پرکھا جائے گا, اب بچوں کو کیسے جانچا جائے گا, حسب و نسب کی شناخت کیسے ہوگی. تو مولا پیغمبر اسلام تک جب بات پہنچی تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جیسے ایک نیام میں 2 تلوار نہیں رہ سکتی, ویسے ہی ایک جگہ پر 2 کسوٹیاں نہیں رہ سکتی. آج سے علی معیار الولد ہے, آج سے علی نسب و حسب کی کسوٹی ہے. جو علی سے محبت رکھے گا سمجھ لینا کہ نسب کا علی ہے, اور جو علی کے اوپر اعتراض کرے گا, علی کے فضائل کے اوپر, علی کے کمالات کے اوپر, علی کے شجاعت کے اوپر, علی کے تقوی کے اوپر, علی کی عبادت کے اوپر, علی کے معجزات کے اوپر, تو یاد رکھنا کہ وہ نسب کا صحیح نہیں ہوگا. یہ پیغمبر نے فرمایا. جناب جابر ابن عبداللہ انصاری میں پڑھ